بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے عورت کا حصہ میراث آدھا کیوں رکھا گیا۔ اس کو اعتراض بنا کر مغرب والے اور مغرب نواز اور مغربی NGOs اور ان کی برگشتہ تہذیب اور تہذیب سے ہٹی ہوئی اور بے حیا قسم کی عورتیں ہر ملک میں، پاکستان میں بھی وہ اس طرح کے اعتراض کرتی ہیں اور کہ یہ عورت کا حصہ میراث آدھا کیوں رکھا گیا ہے۔ تو میں چند باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام سے قبل عورت کی کیا حیثیت تھی۔ تمام جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود تھے، چاہے سماوی تھے غیر سماوی، ذرا ان میں دیکھ لیں، عرب کے معاشرہ جاہلیت میں دیکھ لیں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ عورت کو میراث کیا ملتی، وہ تو خود مال میراث بن کر بڑے بیٹے کے کھاتے میں آ جاتی تھی۔ اور اس کو میراث کیا ملتی، وہ تو کہتے تھے کہ گھوڑے کے اوپر جو قبیلے کا بیٹھ کر دفاع کر سکے میراث وہ لے گا۔ عورت تو خود میراث بن جاتی تھی، میراث کیا ملتی اس کو، تو جانور کی طرح گویا یہ بکتی تھی، منڈیاں لگتی تھی، مشقیں ظلم و ستم بنی ہوئی تھی، اور ہر تہذیب میں یہی معاملہ چلا آ رہا تھا۔ تو اسلام نے آ کر اس کو سب سے پہلے انسانیت کا ایک معزز فرد قرار دیا، پھر اس کے حقوق متعین کیے اور اس کا مقام بتایا اور اس کا احترام سمجھایا، اور اس کی مختلف جہتوں سے حیثیت بتائی۔ جب ماں ہو، جب پھوپھی ہو، جب بہن ہو، جب بیٹی ہو، تو اس کا کیا مقام ہے، یہ اسلام نے یہ آ کے بتایا ہے۔ پھر اس کے حقوق میں سے ایک حق میراث بھی رکھا کہ اس کو مال مت سمجھو، یہ ایک محترم شخصیت ہے، انسانیت کا ایک محترم فرد ہے، یہ اس کو بھی میراث ملے گی۔ البتہ چونکہ اس پر معاشرتی ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں نہیں رکھی گئیں، اس لیے اس کو آدھی میراث ملے گی، آدھا حق ملے گا۔ اب اس کی دیگر وجوہات میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو بہرحال اس کو میراث کا حقدار صرف اور صرف دین اسلام نے، مذہب اسلام نے ٹھہرایا ہے۔ باقی مذاہب تو اس کو جو ہے میراث کا حق دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ کیوں اعتراض کر رہی ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس کو چاہیے کہ باقی مذاہب کو، ان تہذیبوں کو پڑھے جس میں اس کو جانور سے بدتر شمار کیا جاتا تھا، اور صرف اس کو ایک اپنے ہوس اور خواہشات اور شہوات کی تکمیل کے لیے ایک جانور کی حیثیت سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس تہذیب کو بھی پڑھ لے، پھر اسلام کو پڑھ کہ جو ہے اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرے، لیکن اعتراض نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اگر زندگی میں کوئی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو گفٹ کا اصول اسی اسلام نے یہ بتایا ہے کہ لڑکا کو جتنی آپ دیں گے، جتنا حصہ، تو لڑکی کو بھی اتنا ہی حصہ دیں، لڑکا کو بھی اتنا ہی حصہ دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بعض بچوں کو ان کی غریبی کی وجہ سے زیادہ دینا، اور بعض امیر بچوں کو کم دینا، یا بعض بچوں کے ساتھ جس کے ساتھ خود رہنا ہو اس کو زیادہ دینا، تو یہ تو اجتماعی مفاد کے طور پر الگ بات ہے۔ لیکن ویسے تقسیم کا، مساوات کا یہ اصول ہے کہ آپ جو ہے گفٹ کا یہ اصول ہے کہ اس میں آپ کیا کریں گے، مساوات کریں گے، یعنی سب کو برابر دیں گے، لڑکا لڑکی سب کو۔ تو جہاں اسلام کا طریقہ میراث دیکھا ہے، تو وہاں ان کو طریقہ تقسیم ہبہ اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، موہوبہ چیز کی تقسیم اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں اسلام نے اس کو برابر رکھا ہے۔ نمبر 3، کلالہ کا میراث کا مسئلہ، اس کے ساتھ اخیافی بہن بھائی آ جائیں تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، وہاں پر اخیافی بہن ہو یا اخیافی بھائی ہو، دونوں برابر حصہ لیتے ہیں، تو ان کو وہ مسئلہ نظر کیوں نہیں آیا؟ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، میراث پا سکنے والے 3 قسم کے وارث ہوتے ہیں، جن میں نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام۔ ذوی الفروض میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 12-13 جو افراد ہیں ان میں زیادہ عورتیں ہی نظر آئیں گی۔ مثلا اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو بیٹی نظر آئے گی، آپ کو پوتی نظر آئے گی، آپ کو اس میں حقیقی ماں شریک باپ شریک بہن نظر آئے گی، ماں شریک بہن نظر آئے گی، باپ شریک جو ہے بہن نظر آئے گی، اور اسی طرح جو ہے پوتی نظر آئے گی، بیوی نظر آئے گی، ماں نظر آئے گی، دادی نانی نظر آئے گی۔ تو آپ دیکھیں 8-9 تو وہاں پر بھی عورتیں ہی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور بیچارے 4 مرد آپ کو نظر آئیں گے، باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے، اخیافی بھائی ہے۔
تو یہ تو دیکھیں میراث لینے والے زیادہ فرد ذوی الفروض میں کون ہے؟ عورتیں۔ اچھا نمبر 2 دوسرا جو پورشن ہے عصبات کا میراث کا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں عصبات کی 3 قسمیں، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع الغیر اور عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بنفسہ میں تو چلے مرد آتے ہیں، لیکن عصبہ بغیرہ میں دیکھیں، عصبہ مع الغیر میں دیکھیں، ان دونوں قسموں میں عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک میں عورت ہی ہے اور دوسرے میں عورت کے ساتھ اس کا بھائی جا رہا ہے، عورت کے ساتھ اس کا بھائی جا رہا ہے، تو ان دونوں میں آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ تیسرا جو ہے ذوی الارحام، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں زیادہ تر ہے ہی ننیال، اس میں زیادہ تر ہے ہی عورتیں، زیادہ عورتیں ہی اس میں آ رہی ہیں۔ تو آپ میراث کا پہلے پورا نظام تو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر بات کریں۔ جب آپ کو میراث کے اسلام کو پورا نظام کا ہی پتہ نہیں ہے تو اعتراض کیوں اٹھا رہی ہیں؟ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو ذوی الارحام ہے اس کی تعریف ہی عورت سے کی جاتی ہے، مؤنث سے کی جاتی ہے، کہ ذوی الفروض کے علاوہ کے سوا وہ رشتہ دار جو مؤنث ہوں یا میت کی طرف بواسطہ مؤنث منسوب ہوں۔ یہ دیکھیں تو تعریف میں مؤنث ہی آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے۔ المختصر، عورت کے وارث بننے کے مواقع، چانس، احوال زیادہ ہیں بنسبت مرد کے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ کیا اب معترضین اس طرف رخ کریں گے کہ مرد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ مردوں کے مواقع کم رکھ دیے گئے ہیں اور عورتوں کے زیادہ رکھ دیے گئے ہیں؟ کیا اب اس طرف یہ اعتراض اٹھانے والی طاقتیں، این جی اوز، عورتیں، کیا اب اس طرف بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی مردوں کے حق میں؟ جی یہ لطیفہ بھی ہے یہاں پر نا کہ کہا گیا کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں آدھی کیوں ہے، کیا عورت آدھا انسان ہے؟ تو کسی نے بڑا زبردست جواب دیا کہ نہیں، یہاں تو اعتراض اگر کرنا ہو تو مردوں کو کرنا چاہیے، لیکن اعتراض مردوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات 100% جو ہے حکمت اور جو ہے انصاف اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت مرے گی، قتل ہوگی تو اس کو ماری جائے گی تو اس کی دیت اگر آدھی آ رہی ہے مثلا 15 لاکھ تو یہ خاوند کو 15 لاکھ مل رہے ہیں، لیکن اگر خاوند مارا جا رہا ہے تو خاوند کی دیت 30 لاکھ وہ کس کو مل رہی ہے؟ جی عورت کو مل رہی ہے۔ تو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ نقصان تو اصل میں مرد کا ہو رہا ہے کہ عورت ماری جا رہی ہے، خاوند کو 15 لاکھ مل رہے ہیں، اور مرد مارا جا رہا ہے تو عورت کو 30 لاکھ مل رہے ہیں۔ جی اب یہاں پر اعتراض کس کو کرنا چاہیے؟ پوری بات کو سوچیں سمجھیں۔ نمبر 5، یہ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 5، اسلام نے عورت کو گھر کے اندرونی آبادکاری اور بیرونی بھی تمام تر مالی واجبات اور اخراجات کا ذمہ دار، یہ صرف اور صرف اسلام نے کس کو ٹھہرایا ہے؟ مرد کو ٹھہرایا ہے، مرد کو۔ یعنی مرد کے ذمہ ہے کہ باہر کے جتنے اخراجات ہیں وہ سارے پورے کرے، اور اپنا خرچہ بھی خود، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی خود، اپنے والدین کا خرچہ بھی خود، اور اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا خرچہ بھی جب والدین عاجز آ گئے ہیں تو وہ بھی خود، اور اس طرح کے جتنے ان کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے، لباس کے، رہائش کے اور علاج کے، تعلیم کے، تاوان چٹیاں بھرنے کے، یا اگر اس طرح کے جو سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے کون کر رہا ہوتا ہے؟ کس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے؟ مرد کو بنایا گیا ہے۔ پھر عام طور پر زکوٰۃ بھی وہی دے رہا ہے، بیوی کی طرف سے بھی زکاتیں وہ دے رہا ہے، قربانیاں بھی وہ کر رہا ہے، صدقات ان کی طرف سے، نظر نیاز کے بھی سلسلے وہی چلا رہا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے خاوند ہی پابند ہے ان چیزوں کا، اور اس سارا بوجھ یعنی مرد کے اوپر ہوتے ہوئے بھی عورت کو میراث آدھا حصہ دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو یہ کہنا چاہیے، یعنی آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سارا جو ہے مرد کو ملتا، کہ یہ مرد ہی عورتوں کی سب کی ذمہ داریاں اٹھائے اور چلا رہا ہے، لیکن یہاں پھر بھی شریعت نے اس کو انسانیت کا ایک معزز فرد قرار دیتے ہوئے میراث میں اس کو باقاعدہ حقدار قرار دیا۔ اچھا پھر دیکھیں عورت میراث میں بھی اتنے زیادہ اس کے آپشن رکھے گئے ہیں، اس کے چانس رکھے گئے ہیں، مواقع، اور ادھر سے مہر بھی لے رہی ہے اپنے خاوند سے، نان نفقہ سکنا بھی لے رہی ہے، اور مرد کے اس حصے میں بھی وہ شریک ہے، جو حصہ وہ اپنا میراث کا ڈبل بھی لے رہا ہے، لیکن وہ ڈبل کیا جو ہے وہ جوا کھیلے گا جا کے، یا اپنی قبر بنوائے گا، یا زمین میں گاڑ دے گا جا کر، یا اپنے جو ہے شہر سپاٹے کرے گا۔ تو وہ اگر ڈبل بھی لے رہا ہے تو وہ ڈبل بھی انہی عورتوں پر ہی خرچ کر رہا ہے،
انہی بیٹیوں پر خرچ کر رہا ہے، انہی بہنوں پر خرچ کر رہا ہے، انہی والدہ اور بیوی پر خرچ کر رہا ہے، انہی نانی اور دادی پر خرچ کر رہا ہے، تو ان کو یہ عقل کیوں نہیں ہے؟ یہ بات کیوں پوری بات کو کیوں نہیں سمجھتی، کیوں نہیں دیکھتی؟ تو اگر ڈبل بھی لے رہا ہے تو انہی کے لیے لے رہا ہے، اور یہ اگر سنگل بھی لے رہی ہے تو اپنے لیے لے رہی ہے، اپنے نہیں لے رہی ہے۔ اس پر شریعت نے لاگو نہیں کیا کہ یہ اپنا حصہ ہی جو ہے اپنے بچوں پر یا فلاں پر لاگو کرے، وہ اس کے خاوند پر ہوگا، اس کے والد پر ہوگا کہ وہ خرچ کرے۔ یہ تو اپنا حصہ لے کر عورت کا مال اپنا جو ہے وہ محفوظ کر لیتی ہے کسی قسم کی ذمہ داریوں کے بغیر، اور مالدار ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری باپ پر، بھائی پر، شوہر پر، بیٹے پر وغیرہ ان حضرات پر اس کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کا مال اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے، مال نہیں لگتا اس کا۔ اور پھر لڑکا جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ خرچہ بھی اس پر ہے، لڑکی جب تک شادی شدہ نہ ہو جائے یا اپنا کوئی جائز روزگار قائم نہ ہو جائے وہ خرچہ بھی اس پر ہے، چاہے وہ 30 سال کی بھی ہو جائے، خرچہ باپ پر ہوتا ہے، بھائیوں پر ہوتا ہے، ان پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اس کو تو پھر شریعت نے معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں ان مردوں پر ڈالتی ہیں جن بیچاروں کو اس کے ڈبل میراث تو ملتی ہے لیکن ان کو سارے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور یہ اپنا سنگل حصہ لے کر محفوظ کر کے اوپر محفوظ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی ذمہ تو کوئی ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں ہیں، انہی کے حصوں میں سے کھاتی ہے۔ اچھا، تو اب کیا خیال ہے کہ اس عورت کا حصہ بھی اب یہاں پر بھی ان کو انصاف دلوائیں گی، یہاں پر بھی آئیں گی یہ این جی اوز اور یہ عورتیں کہ مردوں پر تو اتنی ذمہ داریاں ہیں، ان بیچاروں کو تو پھر سارا مال ملنا چاہیے تھا، عورت کو کیوں مل رہا ہے؟ کیا اب یہ بات بھی کریں گی نہیں کریں گی؟ جی ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، آخر میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے نظام رکھے ہیں، ایک ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی۔ تکوینی نظام کائناتی نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمائش رکھی ہے تو اس میں کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، یہ تو اللہ نے آزمائشی نظام رکھا ہے نا تکوینی کائناتی۔ لیکن ایک ہے تشریعی نظام۔ تشریعی نظام میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام سلسلے دیے ہیں اس میں اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ جس پر جتنا زیادہ بوجھ اور مشقت ہوتی ہے اس سے مطالبہ بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اگر مال غنیمت مل گیا یا زمین کھودتے ہوئے کوئی خزانہ مل گیا تو چونکہ اس کی مشقت نہیں ہے اس پر نا، تو اپنا کام کر رہا تھا، کھود رہا تھا زمین، تو 5واں حصہ خمس رکھا۔ اور اگر وہ سال کے 12 مہینے کماتا ہے تو کمائی کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر وہ کوئی مال اس کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی مشقت زیادہ ہے تو اللہ نے اپنا حصہ جو ہے 40واں کر دیا ہے، 40واں، یعنی زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے نا مال کا، تو کہ دیکھیں اللہ نے اپنا حصہ بہت کم کر دیا۔ اور اگر کسی نے جو ہے وہ فصل جو ہے اس لحاظ سے اس نے زمین جو ہے زراعت کا سلسلہ کیا، کھیتی باڑی کا، تو اس میں بھی مشقت ہے لیکن اس میں وہ مشقت ذرا درمیانے درجے کی ہے، یعنی پہلے یہ دوسرے نمبر سے ذرا کم درجے کی ہے، تو اللہ نے وہاں اپنا حصہ بھی درمیانہ رکھا ہے، مثال کے طور پر 10واں حصہ۔ اور اگر اس پر اس کی جان زیادہ لگی ہے، یعنی مال زیادہ لگا ہے، مشقت زیادہ لگی ہے، اور زمین کا پانی زیادہ اس کو استعمال کیا گیا ہے، بارش کا کم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ اور کم کر دیا، وہ کیا ہے 5واں حصہ۔ 5واں حصے کا مطلب جو ہے نصف عشر، یعنی 100 میں سے 5 روپے۔ اور اگر بارش کا پانی زیادہ لگا ہے تو اس کی مشقت گویا کم ہے، تو پھر 100 میں سے 10 روپے، اس ترتیب سے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ادھر پہلے میں نے بیان کیا تھا خمس، وہاں 100 میں سے 20 آ گئے، 100 میں سے 20 آ گئے۔ تو یہ دیکھیں جہاں جہاں انسان کی مشقت زیادہ ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بھی کم کر دیا ہے، یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، میت کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے پہلے قرض خواہوں کو قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کی وصیت کیا ہے، فدیے کیا ہیں، اور باقی چیزیں کیا ہیں، وصیتیں وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت بندوں کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا حق بعد میں کر دیا ہے، نماز روزے وغیرہ فدیہ جات، اور بندوں کا حق پہلے کر دیا کہ بندوں کو مال کی ضرورت ہے۔ تو جس کی ضرورت زیادہ ہو، جس پر بوجھ زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو، وہاں اللہ نے اس کے لیے تخفیفات یا اس کے لیے گنجائشیں بھی زیادہ رکھی ہیں۔ تو اب اسی قاعدے کے تحت یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے مرد کو ڈبل حصہ اس لیے دیا کہ وہ ڈبل حصہ اپنے نہیں لے رہا، وہ انہی خواتین کے لیے، انہی اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے لے رہا ہے۔ اور عورت اگر سنگل بھی لے رہی ہے تو وہ اپنے نہیں لے رہی ہے، جی وہ اپنے لے رہی ہے، اس پر کسی قسم کی معاشرتی و معاشی ذمہ داریاں نہیں رکھی گئیں۔ اللہ اس پورے نظام وراثت کو اور اس کے فلسفہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔